مفتی صاحب آپ کا مسلک کون سا ہے؟ آپ نے اپنے کلپ میں دیوبند کو بدعتی کہا ہے. میں نے تو نہیں کہا دیوبند بدعتی ہے. دیوبندیوں میں بدعتی بہت ہوتے ہیں یہ کہا ہے میں نے. یہ نہیں کہا کہ دیوبند بدعتی ہوتے ہیں. دیوبندیوں میں بھی بدعتی ہوتے ہیں یہ کہا ہے, اور وہ تو ہیں, مشاہدہ ہے. باقی میرا مسلک کیا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی ہوگا, باقی 72 کیا ہوں گے؟ جہنمی. تو علماء نے کہا کہ وہ جو جنتی فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے. وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت. کیا مطلب؟ قرآن و حدیث کی طرف تو سب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, لیکن قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو جماعت سے مراد صحابہ سے ثابت ہو, اور سنت کا مطلب قرآن کی وہ تشریح جو نبی کی سنت سے ہو. ہم قرآن کی وہ تشریح نہیں کرتے جو حدیثوں کے اگینسٹ ہو, پھر نبی کی بات کی وہ تشریح نہیں کرتے جو صحابہ کے خلاف ہو. تو یہ تینوں کے مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے. تو جو اس اصول کو فالو کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے. تو یہ چاروں امام جو ابو حنیفہ, مالک, شافعی اور احمد بن حنبل ہیں, انہوں نے ان اصولوں کو فالو کیا ہے کہ قرآن, حدیث اور پھر صحابہ کی تشریح, وہ تشریح جو صحابہ جس کو مانتے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں یہ اس ایک جنتی فرقے میں ہی داخل ہے. تو میں بھی اپنے آپ کو اسی کی طرف منسوب کرتا ہوں. پھر ان میں فروعی اختلافات ہیں جو صحابہ کے درمیان پہلے سے موجود تھے, اب وہ اختلاف حل نہیں ہو سکتے. تو اب پریکٹیکلی پھر آپ کو ایک فقہ کو فالو کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ چاروں برحق ہیں چونکہ چاروں کے بیسک اصول سیم ہیں, قرآن, حدیث اور صحابہ. اب پھر صحابہ میں ہی اگر مسئلے میں اختلاف آ رہا ہے, یہ حدیثیں دونوں طرف ہیں, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ برحق سب کو سمجھتے ہیں, عمل کے لیے ابو حنیفہ کے فقہ کو, رحمہ اللہ کے فقہ کو فالو کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ اب تینوں بھی تو صحیح فقہ ہے نا, ان کو کیوں فالو نہیں کر رہے؟ اس کی وجوہات ہیں. نمبر ایک وقت میں آدمی ایک ہی کو فالو کر سکتا ہے. بعض لوگ کیا کر رہے ہیں, پیڑے کھانے کے لیے کیکڑا کھانا ہو تو شافی بن جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کیکڑے کھانے کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ شافی. اور جب ان کو فقہ حنفی میں آسانی نظر آتی ہے تو حنفی بن جاتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ خواہشات نفسانیہ کا اس سے دروازہ کھلتا ہے. تو اس لیے ہم اسی کو سوٹیبل سمجھتے ہیں. بھائی چاروں برحق ہیں, چاروں کی دلیل قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے, تو فالو ایک کو کرنا ہے آپ نے. تو ایک کو اس لیے فالو کرتے ہیں, برحق تینوں کو سمجھتے ہیں, ایک وجہ. نمبر دو کہ فقہ حنفی کا انتخاب ہم نے اس لیے بھی کیا ہے کہ بر صغیر میں رائج کون سا فقہ ہے؟ ہمیشہ سے جب سے اسلام آیا فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے. تو آپ کیوں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ جب ایک فقہ صدیوں سے یہاں آیا ہے, باقی بھی 3 برحق ہیں, تو یہ بھی تو برحق ہی ہے نا. تو اس کو فالو کرو جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آپ 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بناؤ گے, اس سے فساد پیدا ہوگا, اور فساد شریعت میں پسندیدہ کام بولو نہیں. تیسری بات یہ کہ فقہ حنفی کے انتخاب کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس امت میں اہل سنت والجماعت نے ہمیشہ, اکثریت نے فقہ حنفی کو فالو کیا ہے. اکثریت نے ہمیشہ کس کو فالو کیا ہے؟ اور دلائل کی قوت کی بیس پہ. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ کسی نے گن پوائنٹ پہ ان کو مجبور کیا ہو. پانچویں بات یہ ہے کہ میں خود مدرسوں میں پڑھا ہوں, میں نے چاروں فقہ کے دلائل خود پڑھے ہیں, سمجھے ہیں, اہل حدیثوں کے دلائل بھی. میں یقین سے کہتا ہوں جب آپ